الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، عزیز دوستو، میرے دینی ایمانی بھائیوں، جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس میں اللہ رب العزت نے ہم تمام کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، یہ ایمان والو تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، شیطان کے طریقے پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ لکھا ہے اور بڑی محنت سے لکھا ہے. وہ 4 سال مالٹا کی جیل میں رہے ہیں، بہت ہی کمزور اور ضعیف تھے. جب وہ مالٹا کی جیل سے دارالعلوم دیوبند واپس تشریف لائے تو علماء کا بہت بڑا مجمع ان کی خدمت میں حاضر تھا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے مالٹا کی جیل میں رہنے کے دوران 2 سبق سیکھے. علماء کا سارا مجمع متوجہ ہو گیا کہ حضرت کیا ارشاد فرمائیں گے، وہ کون سے 2 سبق ہیں جو حضرت نے جیل میں سیکھے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے جیل کی تنہائیوں میں غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کے وہ کون سے سبب ہیں. تو غور کرنے کے بعد پتہ چلا کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کے 2 سبب ہیں. قرآن کریم کو چھوڑنا اور آپس میں اختلاف اور نا اتفاقی رکھنا، آپس میں لڑنا جھگڑنا ہے. یہ 2 سبب پوری دنیا میں مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کے معلوم ہوئے. آگے فرماتے ہیں کہ اب میں پکا ارادہ کر کے آیا ہوں کہ اپنی
بقیہ زندگی اس کام میں صرف کروں گا کہ قرآن کریم کو لفظاً اور معناً عام کیا جائے. لفظی اعتبار سے قرآن کریم کو عام کرنے کے لیے جگہ جگہ مکتب قائم کیے جائیں اور قرآن کریم کے معانی اور قرآن کریم کا ترجمہ لوگوں میں عام کرنے کے لیے جگہ جگہ درس قرآن کی مجلس لگائی جائے. اور مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا کرنا، آپس میں اختلاف کرنا، اس کو بالکل کسی بھی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ یہ پکا ارادہ کر کے آئے کہ امت میں قرآن کریم کی تعلیم کو، قرآن کریم کے مفاہیم اور مطالب اور قرآن کریم کے ترجمے کو عام کیا جائے، اور ہر جگہ، ہر بستی اور ہر شہر میں مکتب کا نظام اور قرآن کریم کے ترجموں سے، مطلب سے لوگوں کو روشناس کرانے کے لیے، لوگوں کو پہچان کرانے کے لیے اس کی مجلس عام کی جائے. آج امت جن حالات کا شکار ہے، جن حالات سے دوچار ہیں، اگر غور کیا جائے تو امت کی تباہی اور بربادی کی یہی بڑے دو سبب ہمیں معلوم ہوں گے: قرآن کریم کو چھوڑنا اور ہمارا آپس میں لڑنا جھگڑنا. آج امت قرآن کریم سے بہت دور ہے، تعلیم اور ایجوکیشن کے اعتبار سے بھی اور قرآن کریم پر عمل کے اعتبار سے بھی بہت دور ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم سے محبت، وابستگی عطا فرمائے اور ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس کا شوق عطا فرمائے کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو قرآن کریم سے وابستہ رکھیں اور اپنی اولاد کو بھی قرآن کریم سے وابستہ رکھیں. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کا ترجمہ لکھا ہے اور اس پر تفسیر حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. تفسیر بڑی مختصر ہے لیکن بڑی معنی خیز تفسیر لکھی ہے. اس آیت کریمہ کے ذیل میں جو پڑھی گئی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا ہے، اور وہ ایسا جملہ لکھا ہے کہ دریا کو کوزے میں سمو دیا ہے. فرماتے ہیں یہ ایمان والوں اسلام کو پورا پورا قبول کر دو، یعنی ظاہر، باطن، عمل اور عقیدے کے اعتبار سے قبول کر دو. مطلب یہ ہے کہ ہمارا پورا وجود شریعت کا تابع بن جائے. ایسا نہ ہو کہ جو پسند آیا اس کو قبول کر لیا، جو پسند نہیں آیا، طبیعت کے خلاف ہو، اسے چھوڑ دیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. وہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے. وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو فرماتے ہیں کہ میں زیارت کے لیے حاضر خدمت ہوا اور پورا منظر پیش کیا ہے کہ جب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نظر پڑی. فلما رأيت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب، کہ جب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کو دیکھا، مبارک چہرے کو دیکھا، تو دل سے یقین کر لیا کہ یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے صداقت جھلک رہی ہے، صداقت ظاہر ہو رہی ہے، اور دل میں یقین پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام نے آپ کو گھیر لیا تھا
اور مسائل اور دینی باتیں پوچھی جا رہی تھی. اس وقت دیہاتی لوگ بھی تشریف لاتے تو جس کی بھی نگاہ, جس کی بھی نظر آپ پر پڑتی تھی, بے ساختہ اس کی زبان سے نکل جاتا تھا ھذا وجہ مبارک, کیسا مبارک چہرہ ہے, کیسا نورانی چہرہ ہے. بہرحال حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرے انور کو دیکھ کر یقین کر دیا کہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے, اور فوراً اسی وقت ایمان لے آئے. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات جو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی وہ یہ تھی, وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلی بات حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی وہ یہ تھی کہ یا ایھا الناس, اے لوگو, افشوا السلام, سلام کرو. جب ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو سلام کرو. جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو, جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ, کھانا کھلاؤ, غریبوں اور محتاجوں کا خیال رکھو. کوئی مہمان آئے تو اس کا احترام کرو, اس کی مہمان نوازی کرو. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ, اور رات میں اٹھ کر نماز پڑھو اس حالت میں جب کہ لوگ میٹھی نیند سو رہے ہوں. تدخلوا الجنۃ بسلام, تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ وہ پہلی بات ہے, یہ وہ پہلا ارشاد ہے جس کو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے اور آپ کے والد بھی بہت بڑے سردار تھے. ایمان لے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے. پہلا سوال یہ کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کون سی چیز اپنے اوپر حرام کر لی تھی. دوسرا سوال یہ کیا کہ اولاد میں کبھی باپ کی مشابہت ہوتی ہے, کبھی ماں کی مشابہت ہوتی ہے. اولاد کبھی باپ کے مشابہ ہوتی ہے, کبھی ماں کے مشابہ ہوتی ہے, ایسا کیوں؟ اور تیسرا سوال یہ کیا کہ جنتیوں کی سب سے پہلی ضیافت کس چیز سے کی جائے گی, جنتیوں کی سب سے پہلی مہمانی کس چیز کی ہوگی. جیسا کہ قرآن کریم میں موجود ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا, کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت الفردوس ہے. اس میں اللہ رب العزت اپنی طرف سے مہمانی کریں گے, اور وہاں جنت میں کیا کیا نعمتیں ہوگی, اللہ اکبر, کون بیان کر سکتا ہے اسے. آپ کسی بھی بڑے سے بڑے ملک میں چلے جائیں, وہ کتنا ہی خوبصورت ہو, خوشگوار آب و ہوا ہو, لیکن ایک دن دل اس سے اچاٹ ہو جاتا ہے اور کسی دوسری جگہ جانے کی خواہش ہوتی ہے. لیکن جنت میں یہ کیفیت نہیں ہوگی. وہاں تو خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور اس سے نکلنے کو جی نہیں چاہے گا. نہ وہاں سے نکالا جائے گا, نہ وہاں سے نکلنے کو دل چاہے گا. ایسی جگہ ہوگی. بخاری شریف کی روایت ہے, مالا عین رأت, نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا, ولا اذن سمعت, نہ کسی کان نے سنا ہوگا, ولا خطر علی قلب بشر, اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال اور تصور گزرا ہوگا. جنت تو ایسی چیز ہے اور وہاں کی نعمتیں تو ایسی ہیں.
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، وہاں ہم جو چاہیں گے وہ ملے گا. وہاں ارشاد ہوگا کہ تم نے دنیا میں رب چاہی زندگی گزاری، اب یہاں من چاہی زندگی گزارو، کھاؤ پیو اور آرام سے رہو. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پہلا سوال یہ کیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کون سی چیز اپنے اوپر حرام کر لی تھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی بیماری تھی، یعنی ران کی طرف سے، گھٹنوں کی طرف سے جو رگیں پشت کی طرف ملتی ہیں ان میں درد کی بیماری لگ گئی تھی، جوڑوں کا درد لگ گیا تھا. تو انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بیماری سے شفا دے دی تو میں اپنی محبوب چیز کو اپنے اوپر حرام کر لوں گا. اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹنی کا گوشت اور اس کا دودھ حرام کر دیا. ایسی قسم کھانا ان کی شریعت میں جائز تھا، اس لیے کھا لی. ہماری شریعت میں ایسی قسم کھانا جائز نہیں ہے. مثال ہمارے سامنے موجود ہے. قرآن کریم میں سورۃ التحریم کی پہلی آیت یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ وہ عصر کے بعد ازواج مطہرات کی خبرگیری کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور ازواج مطہرات ہی ہماری مائیں ہیں، ان کا وہی درجہ ہے جو ماں کا درجہ ہوتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، لیکن جب ان کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی وہی احترام کرتے تھے جو ایک ماں کا احترام کیا جاتا ہے. تو امہات المؤمنین یہ ہماری مائیں ہیں. اب چونکہ سوکنے آپس میں رشک کرتی ہیں، ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ وہ شوہر کو اپنی طرف زیادہ سے زیادہ مائل کرے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد خبر گیری کے لیے تشریف لے گئے. ایک جگہ ان کو شہد کا شربت پلایا گیا. اب دیگر ازواج مطہرات کو رشک آیا اور آپس میں مشورہ کیا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہاں تشریف لائے تو یوں کہیں کہ حضرت آپ کے منہ مبارک سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر ایک قسم کا گون ہوتا ہے جس میں بدبو ہوا کرتی ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ مبارک سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے. اب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد صاف تھے، گھر میں تشریف لاتے تب بھی مسواک فرماتے، جب رات کو آرام فرماتے تب بھی مسواک فرماتے، جب بیدار ہوتے تب بھی مسواک فرماتے، یہاں تک کہ مرض الوفات میں جھانکنے کا عالم ہے، سکرات کا عالم ہے، اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک نہیں چھوڑا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما ہے اور سکرات کا عالم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے برادر مکرم اپنے ہاتھ میں مسواک لیے آئے. اللہ کے رسول کی نگاہ اٹھی
اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ اللہ کے رسول کی مزاج شناس تھی، ان کے مزاج کو پہچانتی تھی، فوراً ان کے ہاتھ سے مسواک لے کر اپنے دانتوں سے چبایا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں رکھ دیا اور ان کو مسواک کرائی۔ تو اللہ کے رسول تو اتنے صاف ستھرے تھے، بے حد صاف طبیعت کے مالک تھے۔ اسی لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص مسواک کی سنت پر پابندی کرے گا، موت کے وقت اس کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو جائے گا۔ افیون اور ماوا کھانے والوں کی زبان پر نہیں ہوگا، مسواک کی سنت پر عمل کرنے والوں کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہوگا۔ یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشائخ طریقت سے نقل کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول اتنے صاف ستھرے تھے۔ اب دوسری زوجہ محترمہ کی یہاں تشریف لے گئے، وہاں بھی یہی جواب، یہی سوال کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ مبارک سے مغافر کی بو آ رہی ہے۔ اب چونکہ اللہ کے رسول کو بدبو سے نفرت تھی تو کہا کہ میں نے ایک جگہ شہد کا شربت پیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر دیا کہ آج سے میں شہد نہیں پیوں گا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جی ایک حلال چیز کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو؟ اس سے آپ کو بڑی تنگی ہوگی، لہذا اپنی قسم توڑ دو۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نبی جی آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر کیوں حرام کر رہے ہو؟ اسی لیے اگر کوئی ایسی قسم کھائے کہ میں اپنے والدین سے، اپنے ماں باپ سے بات چیت نہیں کروں گا، تو ایسی قسم کھانا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنی قسم کو توڑ دے اور والدین سے بات چیت شروع کر دے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ تو بہرحال یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ اولاد میں ماں باپ کی مشابہت کیسے ہوتی ہے؟ کبھی اولاد باپ کے مشابہ ہوتی ہے، کبھی اولاد ماں کے مشابہ ہوتی ہے، ایسا کیوں ہوا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر سبقت لے جاتا ہے تو اولاد باپ کے مشابہ ہوتی ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر سبقت لے جاتا ہے تو اولاد ماں کے مشابہ ہوتی ہے۔ تیسرا سوال یہ کیا کہ جنتیوں کو سب سے پہلی چیز کون سی کھلائی جائے گی؟ جنتیوں کی مہمانی سب سے پہلے کس چیز سے ہوگی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول طعام یأکلہ اہل الجنہ فزیادۃ کبید حوت، کہ سب سے پہلی چیز جس سے جنتیوں کی ضیافت کی جائے گی، مہمان نوازی کی جائے گی، وہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہوگا۔ کبید حوت، مچھلی کی کلیجی کا کنارہ جو بہت ہی زیادہ لذیذ ہوگا۔ اور مشکات شریف کی روایت میں اور زیادہ فرق کے ساتھ یہ روایت وارد ہوئی ہے کہ جنتیوں کو زمین کی روٹی بنا کر کھلائی جائے گی۔ اب کوئی یوں کہے کہ زمین کی روٹی کھائیں گے تو دانت ہی ٹوٹ جائیں گے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری غذائیں زمین سے مہیا کی ہیں، وقدر فیہا اقواتہا، کہ ساری غذائیں اللہ تعالیٰ نے زمین سے مہیا کی ہیں، ساری غذائیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں محفوظ کی ہیں۔
اس لیے علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے کہ جنتیوں کو زمین کا مغز نکال کے کھلایا جائے گا، اور سوال بھی قائم فرمایا ہے اور جواب بھی خوب دیا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب جنت میں بے شمار نعمتیں ہیں تو جنت کی روٹی بنا کر کھلانے کا کیا فائدہ؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ہمارا مزاج کھانے پینے کا ہے، ہم کھانے پینے والے لوگ ہیں، اس لیے ایک صاحب نے کسی صاحب سے پوچھا کہ آپ کو قرآن کریم کی کون سی آیت یاد ہے، یا سوال یوں کیا کہ آپ کو قرآن کریم کی کوئی آیت معلوم ہے؟ کہا جی ہاں معلوم ہے، کلو واشربو، کھاؤ پیو۔ پھر کہا کہ کوئی دعا معلوم ہے؟ کہا کہ ہاں، کسی کی اگر دعوت کھانے جاؤ تو دعوت کھا کر یہ دعا پڑھ دی، اللہم اعط من اطعمنی واسق من سقانی، کہ جس نے مجھے کھلایا پلایا اس کو بھی کھلا پلا۔ پھر پوچھا کہ کوئی اور آیت یاد ہے؟ کہا کہ ہاں یاد ہے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اللہ آسمان سے ایسا کھانے کا دسترخوان اتار کہ جس پر قسم قسم کے کھانے ہو۔ تو چونکہ ہم کھانے پینے والے لوگ ہیں اس لیے ہمارے ذہن میں بھی یہی سوال اٹھے گا کہ جب جنت میں بے شمار نعمتیں ہیں تو پھر زمین کو روٹی بنا کر کھلانے کا کیا فائدہ؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ ہمارا مزاج تو کھانے پینے کا ہے، لیکن اولیاء اللہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ مجاہدات کرتے ہیں، دنیا کی لذتوں کو، زمین کی لذتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو زمین کی روٹی بنا کر کھلائیں گے تاکہ وہ جنت کی نعمتوں کی قدردانی کرنے والے بن جائیں، ان کو جنت کی نعمتوں کی قدر ہو، اس لیے اللہ رب العزت ان کو زمین کی روٹی بنا کر کھلائیں گے۔ بہرحال 3 سوال کیے اور تینوں کے جوابات مل گئے، اور حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ اب چونکہ ہماری شریعت میں تو اونٹ بھی حلال ہے، اونٹ کا گوشت بھی حلال ہے، اور اونٹ کا دودھ بھی حلال ہے، اس لیے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں دل میں تو اس کو حلال سمجھوں گا، میرا عقیدہ تو اس کے حلال ہونے کا ہے، لیکن میں اس کو استعمال نہیں کروں گا، یہ نیت کی تاکہ دونوں شریعتوں پر عمل ہو جائے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، اس لیے یہ نیت کی کہ میں اس کو حلال تو سمجھ رہا ہوں لیکن اس کو استعمال نہیں کروں گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ جو حکم اچھا لگا اس پر عمل کیا، اور جو اچھا لگا، جو اچھا نہیں لگا، جو طبیعت کے خلاف ہے، طبیعت کے موافق نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ نکفر ببعض ونکفر ببعض، کچھ پر ایمان لاؤ کچھ پر نہ لاؤ، ایسا نہ ہو کڑوا کڑوا تھو میٹھا میٹھا غب، ایسا نہیں ہونا چاہیے، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آج غور کرنے کا مقام ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا لین دین، ہمارا کاروبار، ہماری شادیاں، ہماری غمی، ان سب چیزوں کو دیکھا جائے تو 90% ایسا ہوتا ہے کہ جو اچھا لگتا ہے اس پر ہم عمل کرتے ہیں، جو اچھا نہیں لگتا ہے اس میں ہم رسومات میں چلے جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کا معاملہ ہے، یہ کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے، یہ ہیلے حوالے تلاش کر کے ہم ایسے اعمال کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ تو آج ہمیں اسلام میں پورے داخل ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے، اسلام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم ہماری ذات کو، ہمارے اعمال کو، ہماری زندگی کو
ہماری خواہشات کو، ہمارے جذبات کو اللہ اور اس کے رسول کے آگے جھکا دیں. یہ ہے اسلام کا مطلب. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.